بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خصوصی سیریز میں معراج کے اسرار و حکم کا تذکرہ ہم نے تفصیل سے پڑھا اور معراج کے سفر میں پیش آنے والے ہر واقعات کی تفصیل ہم نے پڑھی۔ آج ہم پڑھیں گے موسم حج میں دعوت اسلام۔ مکہ مکرمہ کے لیے موسم حج کی بڑی اہمیت تھی۔ دور دور سے لوگ حج کا فریضہ ادا کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے تھے، آج کے لیکچر میں ہم اس کو پڑھیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر مکہ مکرمہ پہنچنے والے قبائل اور وفود سے ملاقات کرتے اور دین کی دعوت دیتے۔ مکہ مکرمہ کے لیے موسم حج کی بڑی اہمیت تھی۔ یہ ایک روحانی سفر ہوتا تھا، مگر اس میں تجارتی اور ثقافتی سرگرمیاں بھی اپنے عروج پر ہوتی تھیں۔ قریش مکہ بھی حج کا انتظام میں سرگرم ہو جاتے۔ دور دور سے لوگ حج کا فریضہ ادا کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ خانہ کعبہ کے اطراف میں خالی جگہوں پر ان کے خیمے کھڑے ہو جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر موسم حج میں اسلام کی اشاعت اور تبلیغ کے لیے پہلے سے زیادہ متحرک ہو جاتے۔ قبائل عرب کے وفود سے ملاقات سے پہلے ان کے متعلق معلومات حاصل کی جاتی، پھر ان معلومات کی روشنی میں حجاج سے رابطہ کیا جاتا اور ان تک اللہ کا پیغام پہنچایا جاتا۔ معلومات حاصل کرنے کی ذمہ داری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تھی۔ وہ ایک ایک خیمے کے پاس جا کر وفود کے سربراہان کے بارے میں پوچھتے، پھر یہ معلوم کرتے کہ آپ لوگ کتنی تعداد میں یہاں ہیں۔ ان کے قبیلے کے متعلق بھی سوالات کرتے کہ آپ کا قبیلہ کتنا بڑا ہے، کس کا حلیف ہے اور کس کا حریف ہے۔ یہ تمام معلومات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی قیام گاہ پر تشریف لے جاتے اور اسلام کی دعوت دیتے اور دین برحق کی نصرت اور حمایت کے لیے فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کو توحید اور اللہ کی یکتائی اور سچائی اور راستے کی طرف بلاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب، جس کا نام عبدالعزیٰ بن عبد المطلب تھا، وہ اپنے تمام کام چھوڑ کر آپ کے پیچھے پیچھے یہ کہتا پھرتا کہ اے لوگوں، دیکھو یہ شخص تم کو لات اور عزیٰ سے چھڑانا چاہتا ہے اور بدعت اور گمراہی کی طرف تم کو بلاتا ہے، تم ہرگز اس کی اطاعت نہ کرنا۔ غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل پر اسلام پیش کیا اور ان کو اسلام کی نصرت اور حمایت کی دعوت دی۔ کسی نے نرمی سے جواب دیا اور کسی نے سختی اور درستی سے۔ بعض نے یہ کہا کہ ہم اس شرط پر آپ کی نصرت کریں گے، آپ کی مدد کریں گے کہ اگر آپ کو اگر فتح حاصل ہو گئی تو آپ اپنے بعد ہمیں خلیفہ بنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے اختیار میں نہیں، اللہ کو اختیار ہے، جس کو چاہے بنائے۔ ان لوگوں نے کہا، یہ خوب ہے کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہو کر اپنی گردنیں کٹائیں اور اپنے سینوں کو عرب کے تیروں کا نشانہ بنائیں، اور جب کامیاب ہو جائیں تو دوسرے آپ کے خلیفہ اور جانشین ہوں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنی زحل بن شیبان کے پاس تشریف لے گئے۔ ابو بکر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ مفروق بن عمرو اور ہانی بن قبیصہ اس قبیلے کے سرداروں میں سے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مفروق سے مخاطب ہو کر کہا، کیا تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی خبر نہیں پہنچی؟ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہیں، یہی اللہ کے رسول ہیں۔ مفروق نے کہا، ہاں میں نے آپ کا تذکرہ سنا ہے۔ اے برادر قریش، آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور فرمایا، اللہ کو وحدہ لا شریک لہ اور مجھ کو اس کا رسول اور پیغمبر مانو اور اس کے دین کی حمایت کرو۔ قریش نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا ہے اور اس کے رسول کو جھٹلایا ہے اور باطل کے نشے میں حق سے بے پرواہ ہو گئے ہیں۔ حالانکہ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ سب سے زیادہ بے نیاز ہے، یعنی اس غنی حمید کو تو ذرہ برابر ضرورت نہیں کہ تم اس کے دین کو قبول کرو، اس کی نصرت اور حمایت کے لیے کھڑے ہو۔ ہاں، اگر تم کو اپنی فلاح اور اپنی بھلائی بہتری کی فکر ہے تو حق اور ہدایت کو قبول کرو اور باطل اور گمراہی سے توبہ کرو۔
مفروق نے کہا آپ کس چیز کی طرف ہمیں بلاتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ الانعام کی یہ آیتیں تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ میں تم کو وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جن کو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے۔ وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو، اولاد کو افلاس کی وجہ سے قتل نہ کرنا۔ ہم تم کو بھی رزق دیں گے اور ان کو بھی، اور بے حیائیوں کے پاس بھی مت جاؤ، خواہ وہ اعلانیہ ہوں یا پوشیدہ، اور جس نفس کا خون اللہ نے حرام کیا ہے اس کو قتل نہ کرو مگر کسی حق کی بنا پر۔ ان باتوں کا اللہ تم کو تاکیدی حکم دیتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ مفروق نے یہ کلام سنا تو اس نے کہا خدا کی قسم یہ کلام تو زمین والوں کا نہیں۔ اے قریشی بھائی، اور کس شے کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہو؟ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نحل کی یہ آیتیں تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، جس کا ترجمہ ہے بے شک اللہ تعالیٰ تم کو عدل اور احسان اور اہل قرابت کے ساتھ سلوک کا حکم دیتا ہے، اور ہر بے حیائی اور بری بات اور ظلم سے تم کو منع کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ جس پر مفروق نے کہا واللہ آپ نے نہایت عمدہ اخلاق اور پسندیدہ افعال کی طرف بلایا ہے، لیکن مجبوری یہ ہے کہ اپنی قوم سے بغیر پوچھے، بغیر دریافت کیے اور ان کی غیر موجودگی میں آپ سے کوئی معاہدہ کر لینا مناسب نہیں سمجھتا۔ نہ معلوم کہ وہ لوگ اس معاہدے کو قبول کریں یا نہ کریں۔ اس کے علاوہ ہم کسرا کے زیر اثر ہیں، یعنی کہ فارس کے بادشاہ کے زیر اثر ہیں۔ کسرا سے ہم معاہدہ کر چکے ہیں کہ کوئی نیا کام بغیر آپ کی اطلاع ہم طے نہیں کریں گے، اور غالب گمان یہ ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اس قسم کا معاہدہ کر لیں گے تو کسرا کو ضرور ناگوار ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مفروق کی اس سچائی اور راست گوئی کو پسند فرمایا اور یہ کہا کہ اللہ اپنے دین کا خود حامی اور مددگار ہے، اور جو لوگ اس کے دین کی حمایت کریں گے ان قریب اللہ ان کو کسرا کے مال اور زمین کا وارث بنائے گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر مجلس سے اٹھ کھڑے ہوئے، اور قبیلے اوس اور خزرج کے لوگ جو مدینہ منورہ سے آئے ہوئے تھے ان کی مجلس میں پہنچے۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سن کر اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور حمایت کا وعدہ کیا۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ اسی سال ابو الحیثر انس بن رافع چند جوانوں کے ساتھ مکہ آیا، اور اس وفد کا مقصد اپنی قوم بنو خزرج کے خلاف قریش سے معاہدہ کرنا تھا۔ ان جوانوں میں ایاس بن معاذ بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا جس مقصد کے لیے آئے ہو اس سے کہیں بہتر چیز میں تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ابو الحیثر اور اس کے ساتھیوں نے کہا وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، اور اللہ نے مجھ کو اس لیے بھیجا ہے کہ بندوں کو اللہ کی طرف بلاؤں، صرف اللہ کی بندگی کریں اور کسی شے کو کسی طرح اس کے ساتھ شریک نہ کریں، اور اللہ نے مجھ پر ایک کتاب نازل فرمائی ہے، اور پھر اس کی کچھ آیتیں تلاوت فرمائی اور اسلام پیش کیا۔ ایاس بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا اے قوم، واللہ جس کام کے لیے ہم آئے ہیں یہ اس سے کہیں بہتر ہے۔ جس پر ابو الحیثر نے کنکریاں اٹھا کر ایاس کے منہ پر ماری اور یہ کہا ہم اس کام کے لیے نہیں آئے۔ ایاس خاموش ہو گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ لوگ مدینہ واپس چلے گئے۔ اب کچھ روز نہ گزرے تھے کہ ایاس بن معاذ انتقال کر گئے۔ مرتے وقت لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ
اور الحمدللہ یہ کلمات زبان پر ان کے جاری تھے، جس کو تمام لوگ جو وہاں حاضر تھے سن رہے تھے، اور کسی کو بھی اس میں شک نہ تھا کہ وہ مسلمان مرے ہیں۔ ایاس کے دل میں اسی مجلس میں اسلام سما گیا تھا جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان افروز باتیں سنی تھیں۔ اور اب ہم پڑھیں گے مدینہ منورہ میں اسلام کی ابتدا۔ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے، مدینہ میں زیادہ تر آبادی اوس اور خزرج کی تھی، جو مشرک اور بت پرست تھے، اور ان کے ساتھ یہود بھی رہتے تھے جو اہل کتاب اور اہل علم تھے۔ مدینہ میں چونکہ یہود اقلیت میں تھے، کم تھے، اس لیے جب کبھی یہود کا اوس اور خزرج سے کوئی جھگڑا ہوتا تو یہود یہ کہا کرتے تھے کہ اب ان قریب نبی آخر الزماں مبعوث ہونے والے ہیں، ہم ان کا اتباع کریں گے اور ان کے ساتھ ہو کر تم کو قوم میں عاد اور ارم کی طرح ہلاک اور برباد کر دیں گے۔ جب موسم حج کا آیا تو خزرج کے کچھ لوگ مکہ آئے۔ یہ نبوت کا 11واں سال تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان کو اسلام کی دعوت دی اور قرآن پاک کی ان پر تلاوت کی۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور آپس میں ایک دوسرے سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، واللہ یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر یہود کیا کرتے ہیں۔ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس فضیلت اور سعادت میں یہود ہم سے سبقت لے جائیں اور اسی مجلس میں اٹھنے سے پہلے وہ اسلام لے آئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں، یہود سے ہمارا اکثر جھگڑا ہوتا رہتا ہے، اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو واپس جا کر ان کو بھی اسلام کی دعوت دیں۔ اگر وہ بھی اس دعوت کو قبول کر لیں اور اس صورت سے ہم اور وہ متفق ہو جائیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی عزیز نہ ہوگا۔ یہ ایمان لانے والے قبیلہ خزرج کے 6 آدمی تھے، اور جن کے نام یہ ہیں: اسد بن زرارہ، عوف بن الحارث، رافع بن مالک بن عجلان، قطبہ بن عامر، عقبہ بن عامر، جابر بن عبداللہ بن رباب رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور بعض علماء سیرت نے بجائے جابر کے عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ کا نام ذکر کیا ہے۔ یہ 6 حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہو کر مدینہ منورہ پہنچے۔ جس مجلس میں بیٹھتے وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ مدینہ کا کوئی گھر اور کوئی مجلس آپ کے ذکر سے خالی نہ رہا۔ اور جب دوسرا سال آیا جو نبوت کا 12واں سال تھا تو 12 لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے مکہ حاضر ہوئے۔ 5 تو انہی 6 میں سے تھے، اور 7 ان کے علاوہ اور تھے، اور جن کے نام ہیں معاذ بن الحارث رضی اللہ عنہ، یعنی عوف بن الحارث رضی اللہ عنہ کے بھائی، ذکوان بن عبد قیس رضی اللہ عنہ، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ، یزید بن صلبہ رضی اللہ عنہ، عباس بن عبادہ بن نزلہ رضی اللہ عنہ، ابو الحیثم مالک بن تیحان رضی اللہ عنہ، اور اویم بن سعیدہ رضی اللہ عنہ۔ یہ 12 حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور رات کے وقت مینا میں عقبہ کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر یہ بیعت کی کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور نہ چوری کریں گے، اور نہ زنا کریں گے، اور نہ اولاد کو قتل کریں گے، اور نہ کسی پر بہتان اور تہمت لگائیں گے۔ یہ انصار کی پہلی بیعت تھی، جس کو بیعت العقبہ اولیٰ کہا جاتا ہے۔ جب یہ لوگ بیعت کر کے مدینہ منورہ واپس ہونے لگے تو عبداللہ بن ام مکتوم اور مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہم کو تعلیم قرآن اور احکام اسلام کے سکھانے کے لیے ان کے ہمراہ کیا گیا، اور مدینہ پہنچ کر اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے مکان پر قیام کیا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے اور مسلمانان مدینہ کو نماز پڑھاتے۔ یہی امام تھے۔ ایک دن مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ بہت سے لوگ جمع تھے، اور سید بن حضیر رضی اللہ عنہ کو جب خبر ہوئی تو تلوار لے کر پہنچے اور کہا، آپ یہاں کس لیے آئے ہیں؟ ہمارے بچوں اور عورتوں کو کیوں بہکاتے ہیں؟ بہتر ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا یہ ممکن ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے تشریف رکھیں اور جو میں کہوں وہ سنیں؟ اگر پسند آئے تو قبول کریں، اور اگر ناپسند آئے تو اسے کنارہ کشی اختیار کر سکتے ہیں۔ اور سید بن حضیر یہ کہہ کر کہ بے شک تم نے یہ بات انصاف کی کہی، وہاں بیٹھ گئے،
اور پھر مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے اسلام کی خوبیاں بیان کیں اور قرآن کی تلاوت فرمائی۔ اس سید رضی اللہ عنہ سن کر کہنے لگے ما احسن حاضر الکلام و اجملہ، یعنی کیا ہی عمدہ اور کیا ہی بہتر کلام ہے، اور پوچھا کہ اس دین میں داخل ہونے کا کیا طریقہ ہے۔ مصعب رضی اللہ عنہ نے کہا سب سے پہلے آپ اپنے جسم اور کپڑوں کو پاک کریں اور غسل کریں اور پھر کلمہ شہادت پڑھیں اور نماز ادا کریں۔ اس سید رضی اللہ عنہ اسی وقت اٹھے، کپڑے پاک کیے اور غسل اور کلمہ شہادت پڑھ کر 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا کہ میرے ساتھ ایک اور شخص ہیں، یعنی سعد بن معاذ، اگر وہ مسلمان ہو گئے تو پھر اوس کی قوم سے کوئی شخص بغیر مسلمان ہوئے نہ رہے گا۔ سعد بن معاذ کے اسلام لانے کا قصہ بہت دلچسپ ہے، جس کو ہم اگلی ایپیسوڈ میں کور کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ابھی وقت کی کمی کی وجہ سے یہیں تک۔ السلام علیکم، جزاکم اللہ خیر و احسن جزا۔